اللہ کے نام پہ جب بھی کوئی مانگنے آ جائے تو یہ نہ دیکھو مانگنے والا کون ہے، اور یہ بھی نہ دیکھو کہ مانگنے والا کس پہ سوار ہو کے آیا ہے، اس کا لباس نہ دیکھو، بس یہ دیکھو وہ نام کس کا لے رہا ہے۔ رب کے نام پہ کوئی مانگنے آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹایا کرو، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو، اسے کچھ نہ کچھ توفیق کے مطابق ضرور دینا چاہیے۔ لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مانگنے والا آپ کے پیسے سے غیر شرعی کام نہ کرے، نشہ وغیرہ شراب نوشی نہ کرے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ وگرنہ جب بھی کوئی سائل، کوئی آدمی تمہارے پاس آ جائے اور اپنے رب کے نام پہ تجھ سے مانگے تو پھر گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، ہٹا کٹا کہہ کے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جس رب کے نام پہ وہ تجھ سے مانگ رہا ہے اس رب کی ذات کو دیکھنا چاہیے اور اسے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو کہ منافق اور کنجوس تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے خیرات کی، اگر تم نے صدقہ کیا تو تجھے میں طلاق دے دوں گا، طلاق کی دھمکی دی۔ اور خاوند جب گھر سے باہر نکلا، رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک سائل ان کے در پہ آ گیا اور اس نے آ کے دستک دی اور کہا اے گھر والو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اے گھر والو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس پاک باز خاتون نے، اس کنجوس آدمی کی بیوی نے جب یہ سنا کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، رب کا نام لے رہا ہے، اس کو وہ طلاق والی دھمکی بھول گئی۔ گھر سے تلاش کرنے کے بعد اس کو 3 روٹیاں ملی اور اس نے وہ بھی اٹھا کے رب کے نام پہ اس سائل کو دے دی، اس فقیر کو دے دی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ خیرات لی، جیسے ہی اس نے یہ روٹیاں لی اور واپس پاؤں پلٹا، پیچھے پاؤں پلٹا، تو آگے سے اس گھر کا وہ مالک آ گیا، اس بیوی کا شوہر آ گیا اور اس نے سائل سے پوچھا کہ یہ خیرات تجھے کہاں سے ملی ہے، یہ روٹیاں تجھے کس نے دی ہیں؟ تو وہ سائل کہنے لگا مجھے اس گھر سے ملی ہیں۔ تو وہ گھر اسی کا تھا، وہ غصے سے لال پیلا ہو کے اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم نے خیرات کی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن پھر بھی تم نے اتنی جسارت کی، تم نے اتنی جرت کی اور تم نے اس کو خالی نہ لوٹایا اور اس کو تم نے پھر خیرات دے دی۔ اس کی بیوی کہنے لگی ہاں میں کیا کرتی، میں کیسے انکار کر سکتی تھی، کیونکہ اس آنے والے نے میرے سامنے میرے اللہ کا نام لیا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے میرے سامنے میرے اللہ کا نام لیا تھا، میں اس کو کیسے خالی لوٹا دیتی، اس لیے میں نے اس کو یہ خیرات دی ہے۔ تو خاوند غصے سے تلملا اٹھا اور اس نے اپنے گھر کا تنور گرم کیا، تنور میں لکڑیاں ڈالی اور تنور گرم ہو گیا، اور وہ خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر اس اللہ سے تجھے اتنی ہی محبت ہے، تنور گرم ہو چکا ہے، اپنے آپ کو تم تنور میں ڈال دو۔ عورت نے جب یہ بات سنی تو زیبائش و آرائش کرنا شروع کر دی، اس نے زیورات پہننے شروع کر دیے۔ زیورات جب وہ پہننے لگی تو خاوند کہنے لگا یہ بننا سورنا کس کے لیے ہے، یہ سجنا دھجنا کس کے لیے ہے، زیورات پہننے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے جب یار یار سے ملاقات کرتا ہے تو بن سچ کے ہی ملاقات کرتا ہے۔ آج وہ جس رب کے نام پہ میں خیرات کرتی رہی، آج اس کی ملاقات کا دن ہے۔ تو اس ظالم خاوند نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور تنور میں ڈال دیا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ 3 دن وہ گھر سے غائب رہا۔ 3 دنوں کے بعد جب واپس گھر میں آیا
تو اس نے سوچا، خیال کیا کہ تندور کا ڈھکن سائڈ پہ کر کے دیکھوں تو صحیح، میری بیوی جل کے کیسے کوئلہ ہوئی، میری بیوی جل کے کیسے راکھ ہوئی، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اکبر! تو صاحب غور فرماؤ، جب اس نے تندور کا ڈھکن سائڈ پہ کیا، منظر بڑا عجیب تھا۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میری بیوی جل کے راکھ ہو چکی ہوگی۔ جب اس نے ڈھکن اتارا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اطمینان کے ساتھ تندور میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، رب رب کر رہی ہے، اپنے سچے رب کو پکار رہی ہے۔ تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہوا اور سوچنے لگا، آگ کا کام تو ہے جلانا، لیکن آگ نے اس کو جلایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر! جب وہ یہ سوچنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اے بندے، جو میرا بن جاتا ہے، جس کے دل میں میری محبت آ جاتی ہے، جو میرا دوست بن جاتا ہے، یہ دنیا کی آگ تو کیا اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ ہاں، یہ بات مسلم حقیقت ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ جلاتی تب ہے رب جلانے دے تو۔ اب دیکھ لو، جس نے اللہ کے نام پہ خیرات کی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، رب نے اس کی لاج کیسے رکھی کہ وہ آگ اس کو جلا نہ سکی، رب نے جلانے نہ دیا۔ تو رب ذوالجلال والجمال نے یہ بتلا دیا کہ ہم تمائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح، کوئی میرا بن کے دیکھے تو صحیح۔ تو صدقہ و خیرات جو ہے، جب بھی کوئی فقیر آ جائے اور رب کے نام پہ مانگے تو اس کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے واپس بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نام اللہ کا لے رہا ہے، نام مدینے والے آقا کا لے رہا ہے، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لے رہا ہے، اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کے واپس بھیجنا چاہیے۔ اور ویسے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس گھر سے صدقہ و خیرات نکلتا رہتا ہے، اس گھر سے زحمتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہے۔